الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبق نمبر 2، لفظ اور اس کی اقسام کا بیان۔ لفظ کسے کہتے ہیں اور اس کے کتنی اقسام ہیں، آج ہم اسے پڑھیں گے۔ لفظ کی تعریف۔ لفظ کا لغوی معنی پھینکنا ہے۔ لفظ کا لغوی معنی لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے لفظ کہتے ہیں پھینکنے کو۔ لفظ کا معنی پھینکنا ہے۔ اور اصطلاحی معنی، اصطلاح نحو میں لفظ کا معنی ما یتلفظ بہ الانسان، یعنی انسان جس کا تلفظ کرے اسے لفظ کہتے ہیں۔ نحو کی اصطلاح میں، علم نحو میں لفظ اسے کہتے ہیں جس کا لفظ انسان تلفظ کرے۔ انسان جس کو بولے، جس کا تلفظ کرے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اب یہاں سے لفظ کی اقسام کو بیان کرنے لگے ہیں۔ لفظ کی اقسام، اس کی 2 قسمیں ہیں، یعنی لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مہمل، نمبر 2 موضوع۔ نمبر 1 مہمل کی تعریف۔ مہمل کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو اسے مہمل کہتے ہیں۔ ایسا لفظ جو بے معنی ہو، اس کا کوئی معنی نہ ہو، اسے مہمل کہتے ہیں۔ جیسے وانی، ووٹی، وائے وغیرہ۔ وانی، ووٹی، وائے وغیرہ۔ نمبر 2 موضوع کی تعریف۔ وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو، جیسے پانی، روٹی، چائے وغیرہ۔ معنی دار لفظ کو موضوع کہتے ہیں اور بے معنی لفظ کو مہمل کہتے ہیں۔ لفظ موضوع کی اقسام۔ پھر موضوع کی کچھ اقسام ہیں، اس کو بیان کرنے لگے ہیں کہ موضوع کی کتنی اقسام ہیں اور کیا کیا ہیں۔ لفظ موضوع کی اقسام، اس کی 2 قسمیں ہیں، مفرد، مرکب۔ موضوع لفظ کی بھی 2 قسمیں ہیں، مفرد، مرکب۔ مفرد کی تعریف۔ وہ اکیلا لفظ جو بامعنی ہو۔ اکیلا بامعنی لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہو اور معنی دار ہو تو اسے مفرد کہتے ہیں۔ اسے کلمہ بھی کہتے ہیں۔ مفرد کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے 2 نام ہوئے، مفرد اور کلمہ۔ جیسے طاولۃ۔ طاولۃ کا مطلب ہے میز۔ نمبر 2 مرکب۔ مرکب کی تعریف۔ وہ لفظ جو 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہو۔ ایسا لفظ جو 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہو اسے مرکب کہتے ہیں۔ جیسے الجوال جدید، موبائل نیا ہے۔ الجوال موبائل، جدیدۃ نیا۔ الجوال جدیدۃ موبائل نیا ہے، کیونکہ یہ لفظ یہاں پہ جوال ایک کلمہ ہے، جدیدۃ ایک کلمہ ہے، یہ 2 کلمے سے مرکب ہے، اس لیے اس کو مرکب کہتے ہیں۔ الیوم اکل زید العجۃ، زید نے آج آملیٹ کھایا۔ یہاں پہ بھی 2 سے زائد کلمات سے یہ مرکب ہے، بنا ہوا ہے، اس لیے اسے مرکب کہتے ہیں۔ آئیے اب تمرین حل کرتے ہیں، اس کے مشق کو دیکھتے ہیں، مشق میں کیا سوالات ہیں اس کو حل کرتے ہیں۔ مشق، سوال نمبر 1، مہمل اور موضوع الفاظ الگ الگ کریں۔ کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں،
کل 12 الفاظ دیے ہیں۔ یہاں پہ سے آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سا موضوع لفظ ہے اور کون سا مہمل ہے، یعنی کون بامعنی لفظ ہے کون بے معنی لفظ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 کھانا وانا۔ یہاں پہ کھانا وانا میں کھانا موضوع لفظ ہے کیونکہ اس کا معنی ہے، یہ معنی دار لفظ ہے، اس لیے کھانا موضوع لفظ ہوا۔ وانا مہمل ہے کیونکہ یہ بے معنی لفظ ہے، اس لیے یہ مہمل ہوا۔ نمبر 2 میز ویز۔ میز ویز میں میز کا کیونکہ ایک معنی ہے، میز ایک معنی پہ دلالت کرتا ہے، اس لیے میز موضوع لفظ ہوا، ویز یہ مہمل لفظ ہوا۔ نمبر 3 قلم ولم۔ قلم ولم میں قلم کا ایک معنی ہے، اس لیے قلم موضوع لفظ ہوا اور ولم مہمل لفظ ہوا، کیونکہ ولم کا کوئی معنی نہیں ہے، بے معنی لفظ ہے، اسی وجہ سے ولم مہمل لفظ ہوا۔ نمبر 4 پیسے ویسے۔ کیونکہ یہاں پہ پیسے کا تو معنی ہے، پیسہ سے ایک معنی سمجھ میں آتا ہے، اس لیے پیسہ موضوع لفظ ہے اور ویسے یہ مہمل لفظ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ نمبر 5 کرسی ورسی۔ کرسی ورسی میں کرسی موضوع لفظ ہے، کیونکہ یہ ایک معنی بتاتا ہے، ایک معنی پہ دلالت کرتا ہے، اور ورسی سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا، ورسی سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ورسی کو مہمل لفظ کہیں گے۔ نمبر 6 بستر وستر۔ بستر موضوع لفظ ہے، اس کا معنی ہے، اور وستر کا معنی نہیں ہے، بے معنی ہے، اس لیے وہ مہمل لفظ ہے۔ نمبر 7 چادر وادر۔ چادر معنی بتاتا ہے، اس لیے موضوع ہے، وادر کا کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے مہمل ہے۔ بوتل وطل۔ بوتل معنی بتاتا ہے، اس لیے موضوع لفظ ہوا، وطل کا کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے مہمل لفظ ہوا۔ نمبر 9 کاپی واپی۔ کاپی سے معنی سمجھ میں آتا ہے تو موضوع لفظ، اور واپی کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ مہمل لفظ ہو گیا۔ نمبر 10 پنکھا ونکھا۔ پنکھا سے ایک معنی سمجھ میں آتا ہے، ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، اس لیے پنکھا موضوع لفظ ہوا اور ونکھا مہمل لفظ ہوا، کیونکہ اس سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ نمبر 11 برتن ورتن۔ برتن ایک معنی بتاتا ہے، ایک چیز کو بتلاتا ہے، اس لیے برتن موضوع لفظ ہوا، برتن کا کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے برتن مہمل لفظ ہوا۔ نمبر 12 بات وات۔ بات سے ایک معنی سمجھ میں آتا ہے اور وات سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا، اسی وجہ سے بات موضوع لفظ ہوا، وات مہمل لفظ ہوا۔ پہلا سوال ختم ہو گیا، ہم نے اس کو حل کر لیا۔ سوال نمبر 2 مفرد اور مرکب الگ الگ کریں۔ اس سوال میں پوچھ رہے ہیں، کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، 12 الفاظ دیے ہوئے ہیں، آپ کو بتلانا ہے کہ اس میں مفرد کون ہے، مرکب کون ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ واحد۔ اللہ ایک ہے، یہ مفرد نہیں ہے بلکہ مرکب ہے، کیونکہ یہ ایک سے زائد یعنی 2 کلمے سے مرکب ہے، ایک کلمہ لفظ اللہ ہے اور ایک کلمہ واحد ہے، تو اس طرح یہ 2 کلمے سے مرکب ہوا، اس لیے یہ مرکب لفظ ہے، مفرد نہیں ہے۔ نمبر 2 محمد رسول اللہ۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ بھی یہ بھی مفرد نہیں ہے بلکہ مرکب ہے۔ کیوں مرکب ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک سے زائد کلمات سے مرکب ہے۔ لفظ محمد یہ ایک کلمہ ہے، اسی طرح رسول ایک کلمہ ہے، لفظ اللہ ایک کلمہ ہے، کل یہ 3 کلمات سے مرکب ہے، جس کی وجہ سے یہ مفرد نہیں رہا بلکہ مرکب ہو گیا، کیونکہ مرکب کی تعریف یہی ہے جو ایک سے زائد کلمات سے بنا ہوا ہو، جو ایک سے زائد کلمات سے مرکب ہو۔ نمبر 3 عالمٌ۔ عالمٌ کیونکہ اکیلا لفظ ہے، اس لیے اسے مفرد کہیں گے، اسے کلمہ کہیں گے۔ نمبر 4 تلمیذٌ، یہ بھی مفرد ہے کیونکہ اکیلا لفظ ہے۔ نمبر 5 الولد نائمٌ، لڑکا سویا ہوا ہے، یہ مرکب ہے، کیونکہ یہ 2 کلمات سے مرکب ہوا ہے، 2 کلمات سے بنا ہے،
اس لیے یہ مرکب ہے۔ نمبر 6 رکیبہ علی جن، علی سوار ہوا، یہ بھی مرکب ہے کیونکہ یہ بھی دو کلمے سے مرکب ہے، دو کلمے سے بنا ہے، اس لیے یہ مرکب ہوا، مفرد نہیں ہے۔ نمبر 7 الکتابو، یہ مفرد ہے کیونکہ یہ اکیلا لفظ ہے، اس لیے یہ مفرد ہے۔ نمبر 8 المدینتن، نمبر 8 مدینتن، یہ بھی مفرد ہے کیونکہ اکیلا لفظ ہے، ایک لفظ ہے، دو لفظ نہیں ہے، یا اسے زائد لفظ نہیں ہے۔ نمبر 9 المدرسۃ، مدرسہ بھی کیا ہے، یہ مفرد ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ایک کلمہ ہے، دو کلمہ نہیں ہے، ایک کلمہ ہے تو یہ کیا ہو گیا، مفرد ہوا۔ نمبر 10 جاء الاستاد، استاد آئے، یہ مرکب ہے، مفرد نہیں ہے۔ کیوں مرکب ہے؟ اس لیے کہ یہ دو کلمے سے بنا ہوا ہے، اس لیے یہ مرکب ہوا، نہ کہ مفرد۔ نمبر 11 بغداد، بغداد ایک شہر کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، اور یہ ایک کلمہ ہے، دو کلمہ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ مفرد ہوا، مرکب نہیں ہوا، کیونکہ مرکب کی تعریف کیا ہے کہ جو دو یا دو سے زائد کلمات سے مرکب ہو، بنا ہو۔ نمبر 12 الحر شدید، دھوپ سخت ہے، یہ بھی مرکب ہے کیونکہ دو کلمات سے یہ بنا ہوا ہے، دو کلمات سے یہ مرکب ہے۔ سوال نمبر 3 یہ بتائیں کہ ہر مرکب میں کتنے کلمات موجود ہیں۔ اس مشق میں جتنے بھی الفاظ دیے ہوئے ہیں یہ سب مرکب ہیں، لیکن بتلانا یہ ہے کہ کون سا مرکب کتنے کلمات سے بنا ہوا ہے، کتنے کلمات سے مرکب ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، یہ دو کلمات سے مرکب ہے کیونکہ عالم ایک لفظ، ایک کلمہ ہے، اور غیب ایک کلمہ ہے، تو اس طرح یہ دو کلمات سے مرکب ہوا۔ نمبر 2 جاء الحق، حق آیا، یہ بھی دو کلمات سے مرکب ہے کیونکہ جاء ایک کلمہ ہے، الحق ایک کلمہ ہے، اس طرح یہ دو کلمات سے مرکب ہوا۔ نمبر 3 کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، یہ بھی دو کلمات سے مرکب ہے کیونکہ کنز ایک کلمہ ہے اور الایمان دوسرا کلمہ ہے، اس طرح یہ دو کلمات سے مرکب ہوا۔ نمبر 4 الولد یقرأ القرآن، لڑکا قرآن پڑھتا ہے، یہ تین کلمات سے مرکب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ الولد ایک کلمہ ہے، یقرأ دوسرا کلمہ ہے، اور القرآن تیسرا کلمہ ہے، اس طرح یہ تین کلمات سے مرکب ہے۔ نمبر 5 قد قامت الصلاۃ، تحقیق کہ نماز قائم ہو چکی، یہ تین کلمات سے مرکب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قد ایک کلمہ ہے، اسی طرح قامت دوسرا کلمہ ہے، اور الصلاۃ یہ تیسرا کلمہ ہے، اس طرح یہ تین کلمات سے مرکب ہے۔ قد ایک کلمہ اس لیے ہے کہ یہ حرف ہے، اور حرف پہ بھی کلمے کی تعریف سادی کہتی ہے، حرف کو بھی کلمہ کہا جاتا ہے، اس لیے یہ ایک کلمہ ہوا۔ نمبر 6 صلو علی الحبیب، یہ بھی تین کلمے سے مرکب ہے، تین کلمے سے بنا ہوا ہے۔ صلو ایک کلمہ، علی دوسرا کلمہ، الحبیب تیسرا کلمہ، اس طرح یہ تین کلمے سے مرکب ہے۔ نمبر 7 ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یہ چار کلمات سے مرکب ہے۔ انا ایک کلمہ، لفظ اللہ دوسرا کلمہ، غفور تیسرا کلمہ، رحیم چوتھا کلمہ، اس طرح یہ چار کلمات سے مرکب ہے۔ نمبر 8 قل هو اللہ احد، یہ بھی چار کلمے سے مرکب ہے۔ دیکھیں قل پہلا کلمہ، ہوا دوسرا کلمہ، لفظ اللہ تیسرا کلمہ، احد چوتھا کلمہ، اس طرح یہ چار کلمات سے مرکب ہوا۔ نمبر 9 اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ بھی چار کلمے سے مرکب ہے کیونکہ اطیعوا یہ بھی ایک کلمہ ہے، لفظ اللہ دوسرا کلمہ، لفظ پھر اطیعوا تیسرا کلمہ، اور الرسول چوتھا کلمہ، اس طرح یہ
4 کلمے سے مرکب ہوا۔ الہواء ضروری للحیات۔ نمبر 10، الہواء ضروری للحیات، ہوا زندگی کے لیے ضروری ہے۔ یہ بھی 4 کلمے سے مرکب ہے، کیونکہ الہوا ایک کلمہ، ضروری دوسرا کلمہ، اور للحیات یہ تیسرا کلمہ۔ اس میں لام ایک کلمہ ہے اور حیات یہ چوتھا کلمہ ہے۔ اس طرح یہ کل 4 کلمے ہو گئے۔ نمبر 11، القطار۔ قطار کہتے ہیں ریل کو۔ القطار اسرع من الباص، ریل گاڑی بس سے زیادہ تیز ہے، جلدی جانے والی ہے۔ یہ 4 کلمے سے مرکب ہے۔ کیوں؟ القطار ایک کلمہ ہے، اسرع دوسرا کلمہ ہے، من تیسرا کلمہ ہے، اور باص چوتھا کلمہ ہے۔ نمبر 12، دخل علی فی المسجد، علی مسجد میں داخل ہوا۔ یہ بھی 4 کلمہ سے مرکب ہے۔ دخل ایک کلمہ، علی دوسرا کلمہ، فی تیسرا کلمہ، اور المسجد چوتھا کلمہ۔ اس طرح یہ 4 کلمہ سے مرکب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔